الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حاضرین و سامعین، آج شب برات کی انتہائی رحمتوں والی، برکتوں والی، عزتوں، مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور جن حالات کا، جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے، ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین الیقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما،
درگزر والا فضل والا معاملہ فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت ایزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے، یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال، اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے۔